بیوی کو اگر اپنے شوہر کی شکل نہیں پسند تو اس کے بارے میں وہ بھی بولتی ہے میں اتنی حسین ہوں تم وہ صبر کرے. دیکھیں وہ جب شادی کی تھی تو دیکھا تھا اس نے یا نہیں دیکھا تھا؟ آج کل تو مفتی صاحب عادت کے ساتھ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, گنجے ہو جاتے ہیں. کون سا وہ ویسی رہتی ہے جیسی پہلے تھی, تو دونوں ہی تھوڑے بہت چینج ہو جاتے ہیں. آپ نے تو کہا ہے گرل فرینڈ کو دھوکہ دینا, تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. دھوکہ دینا اس سینس میں نہیں کہ نکاح میں دھوکہ دینا, نکاح میں نہیں دھوکہ دینا, لیکن اگر دل دکھانا, یعنی آپ نے وہ ڈیٹ کا ٹائم دیا تھا نہیں پہنچے آپ ٹائم پہ, بہت اچھی بات. کوئی مسلمان ہاتھ پہ ٹیٹو وغیرہ بنوا لے, اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن تو صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے, جسم گندوانے پر. پھر قرآن مجید میں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ اللہ کی تخلیق میں چینجنگ کریں گے. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر گھر میں جنات ہوں یا ایک شبہ ہو تو شرعی معاملات میں ہم کیسے تحقیق کرائیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں. اگر گئے ایک جن بھاگے گا 50 جن آئیں گے. جنات دیکھ لیتے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ان چیزوں میں پڑ رہا ہے, تو بھائی ہم پہ کیوں نہیں آتے. میں تو 20 سال سے عاملوں کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں. کہا یہ جاتا ہے, بچپن سے سنا ہے, زنا ایک قرض ہے, آپ کے گھر سے ہی نکلے گا. مثال کے طور پہ فلاں ابا نے کیا, اس کی کیا بچی اس قرض کو ادا کرے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز خواتین و حضرات, علم اور عالم کی ایک اور نشست میں موجود ہوں, اور آج کے جو مہمان ہیں وہ میرے دل کے بڑے قریب, میرے دماغ کے بھی بہت قریب, اور میری احساس اور میرے فیوریٹ. میں مطلب ان کے بارے میں کیا کہوں, وہ اپنی فیلڈ میں ایک ہے اور بہترین زبردست انسان, مفتی طارق مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہماری دعوت کو قبول کر لیتے اور آپ آتے ہیں, اور میں شکریہ لفظ چھوٹا ہے, بس آپ کی ذرا نوازی ہے. کیونکہ مفتی صاحب سے ایک الگ محبت ہے. آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی, تو مفتی صاحب کے ساتھ تو بہت ساری ہوئی ہے, لیکن یہ علم اور عالم ان کے بغیر ہونا امپاسبل تھا. بلکہ میں نے شاید پیغام آپ کو پہنچایا تھا پہلی ہی ایپیسوڈ کا کہ مفتی صاحب میں نے یہ بھی شروع کیا ہے, تو آپ اس پہ بھی نظر کرم کریے گا. اچھا مفتی صاحب, بد زبان بیوی یا بد زبان شوہر کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ شوہر تو بلکہ ہاتھ پہلے چھوڑ دیتے ہیں, اللہ معاف کرے, انہیں بھی عقل سلیم دے. اور عورتیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ اتنا مطلب ہے, ظاہر ہے زبان ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ کچھ. تو ان کا کوئی طریقہ کار کوئی ہے آپ کے, کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ کار کیا ہے آپس میں؟ میری جو رائے ہے نا اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو ماں باپ کے گھر سے عورت نے جو سیکھا ہو یا آدمی نے جو سیکھا ہو, اس کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہ فطرت ہو گئی. اگر ماں باپ کا گھر کا ماحول بدتمیزی کا ہے تو بیٹا بدتمیز ہی ہوگا. اس کو تمیز سکھانا ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے, 2 وجہ سے مشکل. اسی طرح عورت اگر اپنے ماں باپ کے گھر سے بدتمیزی سیکھی ہے, اپنی اماں کو چیختا چلاتا, اس کو پھر تمیز اس میں پیدا کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کی وجہ 2 وجوہات ہوتی ہے. ایک تو جو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جب کوئی عیب ہوتا ہے نا, تو اس کو مان لینا کہ میرے اندر یہ برائی ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. لوگ اس کو نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور جو چھوٹا گناہ سمجھ کے کیا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو بڑا ہو جاتا ہے پھر, لیکن لوگ اس کو کیونکہ ان کو گھر میں ماحول یہ ملا ہے نا, چیخنے چلانے والا, توڑ پھوڑ والا, تو وہ سمجھتے ہیں یہ نارمل ہے, یہ نیچرل ہے. اب ایک عزت دار لڑکی کی شادی جب اس طرح کے بندے سے ہو جائے تو وہ لڑکی حیران ہو رہی ہوتی ہے, کیا گدھا پن ہے بھائی. وہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو یعنی نیچرل ہے, یہ تو نارمل ہے, یہ سب اسی طرح ہی. جیسے آپ نے دیکھا ہو کچھ علاقوں میں گالیاں وہ نارمل ہے نا, کامن ہے, یعنی وہ تو بات پہ گالیاں گھماتے رہتے ہیں. جی وہ ایک چٹکلا بھی ہے نا اس پہ. جی. تو ایک آدمی کسی کو لے کر آیا کہ یار یہ بے غیرت کا لفظ بہت استعمال کرتا ہے, بے غیرت کا, تو اس کو بڑی ٹریننگ دے کے نا بے غیرت کا لفظ اس سے چھڑوانے کی کوشش کی. تو وہ کہتا ہے کہ یار جب دیکھ لیا کہ یہ تربیت ہو گئی, اب یہ بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرتا, تو اس سے کہا کہ بیٹا آپ کے بعد تو بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرو. اس نے کہا کہ جس بغیرت نے آپ کو یہ شکایت لگائی نا کہ میں نے بغیرت کا لفظ استعمال کیا, اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں. تو اب یہ گالیوں کا کلچر آپ دیکھ لیں, وہ اس کو نارمل سمجھتے ہیں. تو بدتمیزی بھی اگر کہیں عورت نے یا مرد نے گھر میں سیکھ لی ہے نا, تو اس بدتمیزی کو نارمل سمجھتے ہیں. اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. کیا خواتین کلر
करवाती हैं अक्सर वो जो होते हैं ब्राउन से करवा लिए, बरगंडी करा लिए, मर्द हजरात भी बड़े आगे आगे स्टिकिंग करा लेते हैं, तो इसकी क्या शरीयत में इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? जायज है, बस 40 साल के बाद ब्लैक कलर जायज फैशन वाला नहीं, देखिए कलर तो एक कुछ ब्राउन है, कोई स्टिकिंग करवा ली, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई नाजायज होने की कोई दलील एक यूं करके, अच्छा बदतमीजी वाली भी कटिंगें चल रही है मुफ्ती साहब, यूं करके चोंच बना के ना, कटिंग की वो बरगंडी कर दी है, चोंच बरगंडी कर ली है। कटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कलर की बात, कलर पे पता है, कलर कोई भी किया जा सकता है, 40 साल के बाद ब्लैक कलर की इजाजत नहीं है। आपका हमेशा से शुक्रिया अदा हम करते आए और करते रहेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए। आप हमारे लिए एक असासे का दर्जा रखते हैं, नवाज़िश और इंशाअल्लाह दुआ गो अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से आपकी मंजिल पे लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इल्म और आलिम की आज बेहतरीन एपिसोड और मोस्ट अवेटेड एपिसोड बोलूँगा इसको, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मसाइल आप तक पहुँचे होंगे और ये इस मसाइल से आप बहुत कुछ निकालेंगे। मुझे और मुफ्ती साहब को दुआओं में याद रखिएगा, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।